بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ وہ عامل میر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں پی ٹی اے والے، دیکھا ہے کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ جب میں نے وہ اتنے سال پہلے عامل میر صاحب کا نام لیا، وہ جی بکے ہوئے صحافی ہیں، یہ ہوں تسی بک گئے ہو۔ ہاں تو اس طرح نہ کریں، اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھ آتی ہیں، اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے سمجھ آئی ہوئی ہیں، تو اب بھی سمجھ جائے میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس ٹائم پی ٹی اے علی بھائی آپ کو نہیں پتا، فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں، اور آج فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا یقیناً فوج کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ، لیکن سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ لچ فرائی کرتی ہے وہ غلط ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف دوسری جگہ جا کے کمپین چلانا شروع کر دیں، سیاسی اختلاف کریں، وہ بالکل آپ کا رائٹ ہے، لیکن کہنا غدار ہے، تصویریں لگا کے جوتیاں مارنا، یہ والی حرکتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ تو تیار بیٹھے ہیں بھائی، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ خان صاحب کو باجوہ صاحب نے کہا تھا نا آپ کا تو 4 سال کا تجربہ ہے، ہمارا حکومت فارغ کرنے کا 70 سال کا تجربہ ہے، تو اسی شاہی کوئی نہیں ہو خان صاحب۔ اور دیکھیں باجوہ صاحب نے خان صاحب کی حکومت لپیٹ دی، جس نے لانچ کیا تھا نا اسی نے لپیٹ کے بھی گیا، وہ اس نے ثابت کیا کہ ہم آج بھی طاقتور ہیں۔ تو بھائی طاقتوروں کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جاتا، ان کے ساتھ پولیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے، سپیس دیں، 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں، تو یہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے۔ میں دیکھیں صدر ایوب کو ایکسس آف ایول سمجھتا ہوں پاکستان میں، آج سے نہیں ہمیشہ سے، کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار وطن ڈکلیئر کروا کے اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کیا، وہ پہلا ڈکٹیٹر تھا۔ اس کے باوجود جو اس کی اچھی باتیں ہیں کہ اس کے دور کے اندر ڈیمز بنے، انڈسٹری لگی، ہاں ایک غلط چیز بھی ہوئی کہ قرضے بہت ہم نے اٹھا لیے، وہ ایک معاملہ الگ تھا، تو جو پازیٹیو چیز ہے اس کی مانتے ہیں ہم۔ ضیاء الحق ڈکٹیٹر، ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، سنی شیعہ فسادات، قتل و غارت کا بانی، غلط پالیسیز اس کی کہ جو اس نے رشیا کے ساتھ پھڈا لیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی اپنی بڑھائی، ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی ایک پازیٹیو چیز تھی کہ اس نے جو بھٹو صاحب نے پاکستان کا اٹامک والا معاملہ شروع کیا تھا، یہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، ڈاکٹر عبد القدیر کو انہوں نے بلوایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا، اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے تو ضیاء الحق نے پہنچایا، یہ اس کا کریڈٹ ہے بھائی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ $5 ارب اس وقت آفر کیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئر نیوکلیئر پاور بنایا، 6 دھماکے کیے، 5 اس کے جواب میں، اور 6 انہوں نے جو پہلے انڈیا نے کیا ہوا تھا نا کئی سال پہلے، اس کے جواب میں 6 پورے کیے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ موٹر وے بنوائی انہوں نے، آپ کے ملک کے اندر اس وقت سب لوگ بات کرتے تھے، اس وقت 35 ارب کی موٹر وے بنی تھی، آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنا کے آپ دے سکتے، اور آپ کی لائف لائن بنی ہوئی ہے، تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ بے نظیر بھٹو، جان پہ کھیل کے اس عورت نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے لی ہے۔ وہ آپ ذرا ہمارے جو بھائی ہیں نا فیصل وڑائچ، جو دیکھو سنو جانو والا چینل چلاتے ہیں، اس میں ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے، اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا ہے۔ ہم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو غدار وطن نہیں سمجھتے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائیں اپنے کسی دنیاوی لالچ میں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اوورآل سب نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اس کے بعد سب سے بڑا بدماش جو تھا مشرف، میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا، اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے، چند ڈالرز کے پیچھے اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا، ہمارے فوجی شہید ہوئے، عوام شہید ہوئی، علماء شہید ہوئے، دشمنیاں بن گئی 2 ملکوں کے درمیان جو دونوں مسلمان تھے۔ اس کے باوجود ایک اس کے کریڈٹ میں چیز ہے، نیسکوم کا ادارہ اس نے بنایا، میزائل ٹیکنالوجی جو بے نظیر بھٹو نے صرف شروع کی تھی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا مشرف صاحب نے، اور یہ وہ دور تھا جب میں بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں جاب کرتا تھا، اس لیے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے، اس لحاظ سے مشرف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد آگے زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 5 سال وہ بجلی نہیں پوری کر سکے، لوڈ شیڈنگ 8-9 گھنٹے تک چلی گئی، لیکن ایک ان کی خوبی تھی، بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے بجائے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے، 9 مئی کروانے کے، انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا، اگرچہ 3 دن جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا۔ یہ بہت اچھا پروگرام جس کو پوری دنیا نے مانا،
اور اس پروگرام کو پھر بعد والی حکومتوں نے بھی چلایا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا پتہ نہیں اب بجلی ہماری پوری ہوگی کہ نہیں. انہوں نے بجلی والا معاملہ 3 سال لگا کے اس کو, اب بھی پاکستان کے پاس فالتو بجلی ہے. وہ آئی پی بیس والا جو چکر ہوا ہے نا, وہ ایک لادہ چکر ہے. وہ اس کے ساتھ سی پیک نے کمپلیٹ ہونا تھا. سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا نا تو بجلی ہمیں سستی ملتی. وہ آدھا کام تو ہو گیا کہ ہم نے کارخانے تو لگا لیے مہنگے مہنگے, اور ان کے بجٹ جہاں سے میٹ ہونے تھے وہ سی پیک جو آ کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں رک گیا. اگر وہ ہو جاتا ہے, انڈسٹریل زون بن جاتے تو یہ بجلی ہماری ضرورت تھی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, آپ کو ایک رخ بتایا جاتا ہے, دوسرا رخ کا پتہ ہی نہیں ہے. خیر بجلی انہوں نے پوری کی, اور اس کے بعد ڈان لیگز والا معاملہ جو ہوا, میں اس میں ان کے ساتھ ہوں. بعد میں ہم نے بھی مانا سب نے. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے, ایف اے ٹی ایف کی تلوار آئی, ڈان لیگز ہی ہماری جو ہے وہ پالیسی بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے یا لائے گئے جس طریقے سے بھی, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر میں سمجھتا ہوں یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ شروع کیا, پھر یو این او میں یا باقی فورمز کے اوپر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اویئرنیس دی خان صاحب نے. اس زمانے میں میری ویڈیوز آ رہی تھی, لوگ سمجھ رہے ہیں میں خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں بھائی, وہاں جا کے کوئی پاکستانی نان مسلم بھی اگر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بولے گا, اسلام کے حق میں بولے گا, میں اس کی بھی تعریف کروں گا. میرا کرائٹیریا خان یا نواز شریف نہیں ہے. ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے, یا اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. اس تو بعد جو کچھ ہوا وہ تو پھر اللہ معافی, اون تک جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے, اور کمزوریاں ساروں میں موجود ہیں. آپ کو میں چلتے ہوئے ایک اوریجنل لطیفہ سنا دیتا ہوں, اس ماحول کو جو اتنا ٹینس تھا نرم کرتے ہوئے اینڈ پہ. یہ اوریجنل ہے, ملتان یا کسی اور جگہ پہ نا وہ مراسی جو ہوتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے اس جگہ یہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, وہ جو گفتگو کرتے ہیں ہمارے مختلف شادیوں کے اوپر بھی ان کو بلایا جاتا ہے باتیں کرنے والوں کو. تو مراسیوں کو نا اس وقت کی جو گریٹ برٹن کی گورنمنٹ تھی نا, انڈیا پاکستان مشترکہ تھا, دوسری جنگ عظیم جاری تھی, تو یہ لوگ یہاں سے فوجی بھرتی کر رہے تھے. آپ کے فوجی سلطنت عثمانیہ کے خلاف بھی لڑے ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم میں گریٹ برٹن کی طرف سے ہٹلر کے خلاف بھی لڑے ہوئے ہیں. تو ہٹلر کے خلاف یہاں سے پنجاب ریجمنٹ سے فوج بھرتی ہو رہی تھی مسلمانوں کی, اور اس میں نا انہوں نے تقریر کرتے ہوئے وہ جو صاحب بہادر آئے ہوئے تھے نا گریٹ برٹن کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پتا ہے ہٹلر جو ہے اس وقت عذاب الہی بن کے نازل ہو گیا ہے دنیا کے اوپر, کروڑوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا ہے, 1.5-2 کروڑ کی فوج اس نے بنائی ہوئی ہے, وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, اور یہ ایک دوسرا سکندر اعظم بننا چاہتا ہے. تو اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. کہ ان کو کہہ رہا تھا مراسیوں کو, تو ظاہر ہے ان سے آگے جواب پھر یہی آ رہا تھا, وہ آپ کو پتا پانڈ ٹائپ لوگ. تو ایک بوڑھا مراسی کھڑا ہوا, اس نے کہا سر جی گل اگر اتنے تک پہنچ گئی ہے نا تو پھر ہٹلر نہ صلح ہی کر لو. ٹھیک ہے, پھر لڑنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے, کہ اگر مراسیاں دی لوڑ پہ گئی ہے نا جنگ پیچھے تو بھائی جی ہٹلر نہ صلح ہی کر لو. ٹھیک ہے, بال ہٹلر تو مارا گیا, لیکن ان کا اتنا کباڑا وہ کر گیا کہ یہ پھر اتنے ملکوں کو سنبھال ہی نہیں سکتے تھے, فوج کمزور ہوگی پھر یہاں پہ بھی. تو الحمدللہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں, سورہ بقرہ میں, کئی صورتوں میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتا تو کوئی خانقاہ, کوئی گرجا, کوئی کلیسا, کوئی مسجد سلامت نہ رہتے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ بڑے طاقتوروں کو لڑاتا ہے اور اس میں سے پھر عام لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ 2 بڑے مانسٹر لڑے, ٹھیک ہے, جرمنی اور گریٹ برٹن, اور فائدہ ہوا کہ ہمیں آزادی مل گئی. ٹھیک ہے, اینڈ پہ میں جو لوگ ان سیاسی جماعتوں میں ہیں, پی ٹی آئی میں ہو, نون لیگ میں, پیپلز پارٹی میں, سب کو میں یہ وصیت کروں گا پہلے مسلمان بنے, اس کے بعد پاکستانی بنے, اور پھر کسی پولیٹیکل جماعت کو لے کے چلیں. یہ اپنا قبلہ درست کریں. سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کا شکار ہو. اللہ سے ڈریں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب ہے. اس وقت ساری پارٹیاں سیاسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, فائدے ضرور اٹھا رہی ہیں تھوڑے بہت, لیکن اندر سے ساروں کو ہاتھ لگ چکے ہیں. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے. اب ان دونوں کے ملاپ سے ایک تیسری چیز بیچ میں سے نکلے گی اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ